بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرکل میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ اس کا میری ماں کے ساتھ میل جول تھا۔ پہلے جب کبھی ماں ہرکل سے ملنے جاتی یا وہ میری ماں سے ملنے آتا تو ماں مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد ماں نے مجھے اپنے اور ہرکل کے درمیان سے ہٹا دیا۔ بڑے ہو کر مجھے پتہ چلا تھا کہ میری ماں نے ہرکل کے ساتھ ناجائز دوستی لگا رکھی ہے۔ یہ کوئی عجیب اور انوکھی بات نہیں تھی۔ شاہی محلات میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا۔ شاہ فوقاس کون سا بیویوں کا خیال رکھتا تھا؟ اب میں تمہیں جو بات سنانے لگی ہوں مجھے بڑے ہو کر معلوم ہوئی تھی۔ بات یہ تھی کہ ہرکل شاہ فوقاس کو اکساتا رہتا تھا کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ کیا جائے، لیکن فوقاس ٹالتا چلا جا رہا تھا۔ ہرکل نے اس بادشاہ کا تختہ الٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دوسرے جرنیلوں کو ساتھ ملایا۔ اس وجہ سے بغاوت کے لیے تیار ہو گئے کہ شاہ فوقاس شکست کی ذمہ داری ان جرنیلوں پر ڈال رہا تھا۔ ہرکل نے تمام جرنیلوں کو تیار کر لیا تو پتہ چلا کہ 2-3 جرنیل دراصل شاہ فوقاس کے حامی ہیں، اور فوج کی ہاسی نفری کو انہوں نے شاہ فوقاس کی ذاتی فوج بنا رکھا ہے۔ ان 2 جرنیلوں کو خبر مل گئی جو بادشاہ کے حامی تھے۔ انہوں نے فوج کی نفری کو ساتھ لیا جو ان کے زیر اثر تھی، اور اس نفری سے انہوں نے محل کو محاصرے میں لینے والی نفری پر حملہ کر دیا۔ ہرکل کے دستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ ہرکل نے سوچا کہ اس نے بادشاہ کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تو خانہ جنگی ہوگی جو روم کو لے ڈوبے گی۔ خانہ جنگی کے بغیر تختہ الٹنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ شاہ فوقاس کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کو قتل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبا رہتا تھا اور اس کے ارد گرد محافظوں کا حصار قائم کر دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا اس کا تختہ الٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہرکل کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ بادشاہ یقیناً ہرکل سے ڈرتا تھا۔ میری ماں ہرکل سے ملتی رہتی تھی اور ان کی دوستی پہلے کی طرح چل رہی تھی۔ ہرکل نے میری ماں کے ساتھ کبھی ذکر تک نہ کیا تھا کہ وہ شاہ فوقاس کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ ایک روز میری ماں نے شک کی بنا پر ہرکل سے پوچھا تو ہرکل نہ مانا۔ میری ماں نے اسے بتایا کہ اس کے اپنے دل میں بادشاہ کے خلاف اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنے تک سوچ چکی ہے، لیکن اسے کسی کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ تب ہرکل نے اسے اپنا راز دے دیا اور یہ وعدہ کیا کہ وہ شاہ فوقاس کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دے۔ ماں تیار ہو گئی۔ قتل کے طریقوں پر غور ہونے لگا۔ آخر یہ طے پایا گیا کہ میری ماں بادشاہ کو زہر پلا دے اور ہرکل کو فوراً اطلاع دے دے۔ میری ماں کے لیے یہ طریقہ آسان تھا۔ ہرکل نے ایسے زہر کا انتظام کر کے میری ماں تک پہنچا دیا جو فوراً اثر نہیں کرتا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا ہے اور جسم کو اندر ہی اندر سے کھاتا چلا جاتا ہے، اور 12-14 دنوں تک آدمی مر جاتا ہے۔ اس زہر کا سراغ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے قابل طبیب بھی اسے کوئی پورے اسرار بیماری کہہ دیتے ہیں۔ ایک رات میری ماں نے یہ زہر شراب میں ملا کر شاہ فوقاس کو پلا دیا۔ اگلے روز ہرکل کو اطلاع دے دی کہ زہر بادشاہ کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ ہرکل فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ ساری فوج پر اس کا حکم چلتا تھا۔ اس نے فوج کی کچھ نفری کو الگ کر کے حکم دیا کہ بادشاہ کے محل کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس کے حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ہرکل شاہ فوقاس کے سامنے گیا اور اسے کہا کہ وہ فرمان جاری کر دے کہ وہ تخت سے دستبردار ہو گیا ہے، اور ہرکل کو اس نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ ہرکل دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کے جسم میں زہر کا اثر شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اندر کوئی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ ہرکل نے اسے کہا کہ اس کی زندگی چند دن رہ گئی ہے۔ اس نے پسو پیش کی تو اس کی لاش سارے شہر میں گھسیٹی جائے گی اور پھر جنگل میں پھینک دی جائے گی۔ ہرکل نے سوچا یہ تھا کہ بغاوت اس وقت شروع کی جائے جب بادشاہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جائے۔ جو فوج ہرکل کے زیر اثر تھی اس کی نفری زیادہ تھی۔ اس نے شاہ پرست دونوں جرنیلوں کو الگ بلایا اور انہیں کہا کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور 8-10 دنوں تک بادشاہ مر جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں جرنیل اس کے ساتھ مل جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ کریں۔ دونوں جرنیلوں کو بادشاہ پر بھروسہ تھا اور اس کی حمایت کے صلے میں انعام و اکرام کی توقع بھی تھی، اس لیے ہرکل کی کوئی بات ان پر اثر نہ کر سکی۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ ہرکل کا دماغ بہت ہی تیز ہے۔ اس کا بچھایا ہوا جال کسی کو نظر نہیں آتا، اور جو بھی آتا ہے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہرکل نے ایسی چال چلی کہ دونوں جرنیل اس کے پھندے میں آ گئے اور دونوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں پھینک دیا۔ ان جرنیلوں کی جو فوج تھی وہ ان دونوں کے بغیر بیکار ہو گئی۔ ویسے ہی ہرکل نے اس نفری کو خبردار کیا کہ ہتھیار نہ ڈالے تو کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے گا۔ فوج کے یہ 2-4 دستے کر ہی کیا سکتے تھے، جبکہ ان کا کوئی کمانڈر رہا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 3-4 دن اور گزرے کہ بادشاہ فوقاس کی جسمانی
اور ذہنی حالت زہر کے اثر کی وجہ سے اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر سے اٹھنے سے معذور ہو گیا۔ آخر ہرکل نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے حق میں شاہی فرمان جاری کر دے۔ شاہ فوقاس تو صحت اور زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عیش پرست انسان اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ہرکل سے منت سماجت کی کہ وہ اس کا علاج کرائے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا جسم اندر سے کٹ رہا ہے، وہ تو زندہ لاش بن گیا تھا، اور طبیب اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، اور یہ پتہ چلتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیسی بیماری ہے جو بادشاہ کو اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی ہے۔ ہرکل نے اسے کہا کہ وہ اس کا علاج کرائے گا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فرمان جاری کر دے۔ ایک دن اور گزرا تو شاہ فوقاس یوں محسوس کرنے لگا جیسے اس کے جسم کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ اس کی اسی کیفیت میں ہرکل نے اس سے فرمان لکھوا لیا، اور اس فرمان کو لوگوں تک بذریعہ منادی پہنچا دیا گیا۔ ہرکل تخت نشین ہو گیا اور بادشاہ کو شاہانہ مراعات دے کر محل میں ہی رہنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بادشاہ 2-4 دنوں کا ہی مہمان ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ ایک روز شاہ فوقاس نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھ گیا۔ ہرکل نے روم کا تخت و تاج سنبھال لیا اور فوقاس کے شاہی خاندان کو محل سے نکال دیا۔ ہرکل نے میری ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہرکل نے شادی کر لی۔ اس شادی سے صرف اتنی تبدیلی آئی کہ ہرکل کی بیویوں کی تعداد میں ایک اور بیوی کا اضافہ ہو گیا۔ یہ شادی بھی ایک بادشاہ کی شادی تھی، لیکن میری ماں کو اس شادی پر بڑا فخر تھا۔ ہرکل نے کچھ عرصہ اسے اہمیت دیے رکھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں شاہ فوقاس کو زہر نہ دیتی تو ہرکل کے لیے اس کا تختہ الٹنا ممکن نہ تھا۔ میرا شعور بیدار ہو چکا تھا اور مجھ پر سب سے زیادہ اثر اپنی ماں کا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہرکل کی ملکہ عالیہ سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ کر کے مصر اور شام کو دوبارہ سلطنت روم میں شامل کرنا ہے۔ ہرکل کا تو عزم ہی یہی تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اسی مقصد کے تحت شاہ فوقاس کا تختہ الٹا تھا۔ اس کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ مجھ میں قومی غیرت پیدا ہو گئی، اور اس کے ساتھ ایسا جذبہ ابھرا کہ میں یہ خواہش کرنے لگی کہ میں مرد تو بن نہیں سکتی اور میں فوج میں بھی نہیں جا سکتی۔ میں جوان ہو کر اپنے جیسے جوان لڑکیوں کی فوج بناؤں گی اور اسے ایرانیوں کے خلاف لڑاؤں گی۔ اس طرح مجھ میں عسکریت پیدا ہوتی چلی گئی، اور یہی میری فطرت بن گئی۔ میں اس وقت لڑکپن کی عمر سے آگے نکل رہی تھی جب ہرکل نے بے پناہ فوج تیار کر لی تھی اور اس نے ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ بہت کشت و خون ہوا۔ ہرکل بڑا ہی مضبوط عزم لے کر نکلا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو کئی سال صرف کر کے خوب تیار کیا تھا۔ آخر ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہوتے ہوتے مصر بھی خالی کر گئے اور شام بھی۔ دونوں ملک ایک بار پھر سلطنت روم میں شامل کر لیے گئے۔ ہرکل کی نظروں میں میری ماں کی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ ہرکل کو شاید اتنا ہی یاد رہ گیا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی تھی۔ پسپا ہوتے ایرانیوں کی بہت سی حسین و جمیل اور نوخیز لڑکیاں رومیوں کے ہاتھ لگی تھی۔ ان میں سے کئی ایک کو ہرکل کے حرم میں داخل کر دیا گیا تھا۔ میری ماں کی جوانی ڈھل رہی تھی۔ ہرکل تھا تو بادشاہ، لیکن فوقاس جیسا نہیں تھا۔ وہ جرنیل بھی تھا، اور جنگی امور اور جنگی چالوں میں اس نے ایسا نام پیدا کر لیا کہ وہ ایک ہیبت ناک طاقت بن گیا۔ میں اپنی ماں کو افسردہ اور اداس دیکھنے لگی۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ مجھے یاد آنے لگا جب ماں چوری چھپے نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک تو یہ جذبہ یا احساس تھا، اور دوسرا احساس یہ کہ مجھ میں عسکریت پیدا ہو گئی تھی، اور میں صرف یہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوبصورت شہزادہ میرے ساتھ شادی کر لے اور میں کسی کے ملکہ بن جاؤں۔ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی کہ میرے وجود میں کیسی آگ لگ گئی تھی۔ شارینہ کا دماغ اس آگ کو سمجھنے سے قاصر تھا جو اس کے وجود میں بھڑک اٹھی تھی۔ حدید اس کی یہ روداد سنتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے درمیانی رفتار سے چل رہے تھے۔ سورج اپنا سفر پورا کر رہا تھا اور افق کے قریب جا پہنچا تھا۔ ہری بھری ٹیکریاں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی تھیں۔ حدید نے اپنے ذہن میں انطاکیہ کی سمت رکھی ہوئی تھی۔ ہر 40-50 قدموں پر ٹیکریاں گھوڑوں کا رخ موڑ دیتی تھیں، لیکن حدید اپنے ذہن سے صحیح سمت کو نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ شارینہ روانی سے بولتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جلترنگ جیسے ساز کا ترنم بھی تھا اور جذبات کا سوز بھی، لیکن جب وہ اس آگ کا تجربہ کرنے لگی جو اس کے وجود میں بھڑکی تھی تو اس کی زبان رکنے لگی۔ اس نے اپنا سارا ماضی بیان کر دیا تھا، لیکن اس کی سوچوں میں جو انقلاب آیا تھا اسے وہ صحیح طور پر بیان کرنے سے قاصر ہوئی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انقلاب اللہ کا ایک عظیم انعام ہے جو خوش بختوں کو ہی ملا کرتا ہے۔ شارینہ بڑی حسین اور نوجوان شہزادی تھی، لیکن اس نے اپنے وجود کو، اپنے کردار کو اور اپنی سوچوں کو شہنشاہیت سے پاک رکھا تھا۔
شہنشاہیت کا مقصد ہوتا ہے عیش و عشرت، اللہ کے بندوں کو حشرات الارض سمجھنا اور فرعونیت۔ شارینہ نے نہ عشق و محبت کا کھیل کھیلا، نہ اپنے حسن و جوانی کو دانہ و دام کی طرح استعمال کیا۔ وہ ان جذبوں اور احساسات میں الجھتی چلی گئی جو اس کی سوچیں بیدار کرتے چلی جا رہی تھیں۔ شرینہ حدید کو اپنی خوش بہتی کی جو داستان سنا رہی تھی وہ دراصل اس پورے خطے کی داستان تھی۔ وہ خطہ جسے آج عراق اور شام کہا جاتا ہے، باطل کی بڑی بے رحم گرفت میں آیا ہوا تھا۔ عراق پر آتش پرست ایرانی اور شام اور مصر رومیوں کے قبضے میں تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس وقت یہ دو ہی جنگی اور شاہی طاقتیں تھیں۔ ایرانی تو آگ کی پوجا کرتے تھے اور رومی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا تھا اب عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بیت المقدس کو انہوں نے دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے ایک کعبہ جیسا مقدس مقام بنا دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کو وہ اپنی عبادت گاہ سمجھتے تھے۔ شارینہ نے حدید کو ٹھیک سنایا تھا کہ ایرانیوں نے رومیوں سے شام اور مصر چھین لیے تھے۔ تاریخ کے مطابق یہ 614 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت روم کا بادشاہ فوکاس تھا۔ وہ اپنی شاہانہ عیش پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اتنی بڑی شکست کو ہضم کر لیا۔ فوکاس صرف عیش و عشرت میں ہی نہ پڑا رہا بلکہ اس نے اپنی رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اب وہ لڑنے کی اور ایرانیوں سے مصر و شام فتح کرنے کی بات کرتا ہی نہیں تھا، نہ سنتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رعایا بھی احتجاج کر رہی ہے اور رعایا میں سے یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ نہ کیا گیا تو وہ ان کے وطن روم پر بھی حملہ کر کے رومیوں کو غلام بنا لیں گے۔ شاہ فوکاس نے لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے اپنی فوج استعمال کی اور فوج نے لوگوں پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے۔ شارینہ نے ہرکل کی بغاوت کی بات بھی صحیح سنائی تھی۔ اس بغاوت کی تفصیل تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ ہرکل نے شارینہ کی ماں کے ہاتھوں فوکاس کو زہر پلا کر بغاوت کی اور کامیاب ہو گیا۔ وہ خود روم کے تخت پر بیٹھا اور 625 عیسوی میں اس نے مصر و شام پر ایسی جلگار کی ایرانیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور ان دونوں ملکوں کو سلطنت روم میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے رومیوں سے ٹکر لینے کی جرأت نہ کی۔ ایران اور روم، جنہیں تاریخ اسلام میں کیسر روم اور کسر ایران کہا جاتا ہے، یہ طاقتیں آپس میں ٹکراتی رہتی اور لوگ پستے رہتے اور ان کا خون بہتا ہی رہتا تھا۔ اس وقت کے واقعہ نگار اس قسم کی تحریریں چھوڑ گئے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان دو طاقتوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی اور طاقت اٹھ کر کمزور کر سکے گی۔ لیکن ایک تیسری طاقت ابھرتی چلی آ رہی تھی۔ یہ صرف ایک جنگی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک نظریہ تھا۔ ابتدا میں ایرانیوں اور رومیوں کے محلات میں اس کی خبریں پہنچیں تو ان دونوں قوموں نے کہا کہ یہ صحرائے عرب کے لٹیرے بدو ہیں۔ انہوں نے مذاق اڑا کر ان خبروں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ تیسری طاقت افق سے اس طرح اٹھی جس طرح طوفان بعد باران کی کالی گھٹائیں بجلیوں سے لدی ہوئی اٹھا کرتی ہیں، یا وہ صحرائی طوفان اٹھتا ہے جو ٹیلیوں اور ٹیکریوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے۔ یہ تیسری طاقت ہتھیاروں سے کم اور ایک ایسے جذبے سے زیادہ لیس تھی جو اللہ نے وحی کے ذریعے ان پر اتارا تھا۔ یہ ایک ایسا لشکر تھا جس کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن اسے اللہ نے ایسی قوت عطا کی تھی جسے ایمان کی قوت کہا جاتا ہے۔ عرب کے ریگزاروں میں سے یہ جو لشکر اٹھا تھا اس کے سپہ سالاروں کے دلوں میں ملک گیری کی ہوس نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کا یہ پیغام لے کر نکلے تھے کہ روئے زمین پر حکمرانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ کا کوئی بندہ کسی بندے کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اپنا یہ پیغام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا تھا۔ اللہ کے یہ پراسرار بندے باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے، انسانوں کو آزاد کرانے کے لیے، بنی نوع انسان کو بدی سے بچانے کے لیے اور اللہ کے بندوں میں حقوق العباد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ تیسری طاقت ایسی ابھری کہ تیز و تند طوفانوں کی طرح باطل کی قوتوں کو حس و خاشاک کی طرح اڑا اور بہا لے گئی، اور ان بادشاہوں پر جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر قوت سمجھتے تھے یہ لشکر آسمانی بجلی بن کر گرے۔ پھر زمین و آسمان نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگی طاقتوں میں مٹھی بھر مجاہدین کے آگے ٹھہرنے کی تاب نہ رہی تھی۔ انہی مجاہدین کو ایرانیوں اور رومیوں نے عرب کے بدو کہا اور ہنس کر نظر انداز کر دیا تھا۔ عراق اور شام کے نصیب جاگے اور اللہ کا پیغام ان خطوں میں پہنچ گیا، اور اب ہرکل بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور اسے کہیں ایسی پناہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا۔ 634 عیسوی اور 635 عیسوی کا دور تھا۔ شرینہ اور حدید کے گھوڑے اپنی چال سے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ آرام کیا اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ کچھ کھا پی لیں۔ شرینہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے آئی تھی۔ دونوں نے کھانا کھا لیا اور پھر چل پڑے۔ شارینہ کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ حدید کو گزرے دنوں کی باتیں اور وہ حادثات اور واقعات سنا رہی تھی
جن کے وہ عینی شاہد تھی۔ اتنی سی عمر میں ہی اس نے زمانے کے کئی تغیر اور نشیب و فراز دیکھ لیے تھے۔ ان کے جو اثرات شارینہ پر مرتب ہوئے تھے وہ بھی حدید کو سناتی چلی جا رہی تھی۔ جانتے ہو حدید، ہرکل کی شکست کا اصل باعث کیا ہے؟ شارینہ نے کہا۔ اس نے جب شاہ فوقاس کا تختہ الٹا اور خود اس کا جانشین بن گیا تو لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ لوگ شاہ فوقاس کے ظلم و تشدد سے بہت ہی تنگ آ گئے تھے اور کچھ لوگ تو اپنے وطن سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ لوگوں کو ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ اب ہرکل ایرانیوں کو شکست دے گا اور روم کا وقار بحال ہو جائے گا۔ رومیوں نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی، اس لیے وہ ہرکل کو ہی دل و جان سے چاہتے تھے کہ ان کا یہ طاقتور اور انتہائی قابل جرنیل ان کی قومی آبرو سے شکست کا داغ دھو ڈالے گا اور رومی قوم کے سر پھر اونچے ہو جائیں گے۔ لوگوں کو دوسری خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ شاہ فوقاس نے اپنی عیش و عشرت اور شاہانہ بدمستی کے اخراجات عوام کا خون چوس کر پورے کرنے شروع کر دیے تھے۔ لوگ روز بروز غریب ہوتے چلے جا رہے تھے اور شاہ فوقاس محصولات میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسنے لگے اور ان کے دلوں میں شاہ فوقاس کی نفرت بیٹھ گئی۔ اگر روم کی فوج بغاوت میں ہرکل کا ساتھ نہ دیتے تو تمام لوگ اس کی مدد کو پہنچ جاتے اور اس بغاوت کو ہر قیمت پر کامیاب کرتے۔ بغاوت کے دوران کہیں کہیں شاہ پرست فوجی دستوں نے لوگوں پر مظالم توڑے تھے، لیکن فوج کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ لوگ مسلح ہو کر ان فوجی دستوں کے خلاف میدان میں نکل آئے تھے۔ خون ریز لڑائیاں بھی لڑی گئی تھیں جن میں غیر فوجی لوگ خاصی تعداد میں مارے گئے تھے اور شاہ پرست فوج کا بھی جانی نقصان کچھ کم نہ تھا۔ آخرکار یہ دستے لوگوں کے غیظ و غضب کے آگے نہ ٹھہر سکے اور بچے کھچے سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں ہرکل کی شکست کی وجہ بتانے لگی تھی۔ لوگوں نے ہرکل کی تحت نشینی پر جشن منائے تھے۔ ہرکل نے بھی لوگوں کو مراعات دے کر انہیں غربت سے نجات دلائی تھی اور لوگ رضاکارانہ طور پر اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ تم جانتے ہو کہ فوجی تنخواہ کی خاطر لڑا کرتے ہیں، انہیں مال غنیمت کا لالچ ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی جذبہ تو ہوتا نہیں۔ نتیجہ یہ کہ دشمن کا ذرا سا بھی دباؤ برداشت نہیں کرتے اور فوج کی فوج بھاگ اٹھتی ہے۔ لیکن جب ہرکل نے ایرانیوں پر حملہ کیا تو اس کی فوج جانوں کی بازی لگا کر لڑی۔ ان کے دل میں اب تنخواہ اور مال غنیمت کا لالچ نہیں تھا بلکہ قومی جذبہ تھا، اور یہ لوگ اپنے قومی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے خون اور جان کے نذرانے دینے پر آمادہ تھے، اور انہوں نے یہ نذرانے دیے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو ایرانیوں کو شکست دینا بڑا ہی محال تھا۔ ہرکل نے شام کو بھی فتح کر لیا اور مصر بھی۔ رومیوں نے فتح کے جشن ایسے انداز سے منائے جیسے خوشی نے انہیں پاگل کر ڈالا ہو۔ ہرکل نے مصر اور شام کے شہری انتظامات صحیح کر کے رواں کر دیا اور فوج میں جو کمی واقع ہوئی تھی وہ پوری کی، اور دونوں ملکوں کے حالات نارمل ہو گئے۔ ہرکل نے جب دیکھا کہ اب اس کی بادشاہی کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تو اس نے لوگوں پر ٹیکس لگانے شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے خلاف جنگ اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ شاہی خاندان نے عیاشیاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ ہرکل نے شاہی خراجات پورے کرنے کے لیے اور خالی خزانے کو بھرنے کے لیے اسی طرح لوگوں کا خون نچوڑنا شروع کر دیا جس طرح شاہ فوقاس کیا کرتا تھا۔ ان ٹیکسوں کے نفاذ سے پہلے شام اور مصر کے لوگ بھی ہرکل کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن ہرکل نے ان سے نظر پھیر لی اور ان پر ایسا بوجھ ڈال دیا کہ وہ ایک بار پھر نیم فاقہ کشی کی حالت کو پہنچ گئے۔ ہرکل نے اپنے مذہب عیسائیت کی طرف توجہ دی۔ اس وقت عیسائیت چند ایک فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ اگر ان فرقوں کا وجود وہی ہوتا اور ہر فرقہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت وغیرہ کرتا رہتا تو ہرکل اس فرقہ بندی کی طرف توجہ ہی نہ دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ فرقے ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر لڑائی میں کچھ آدمی مارے جاتے اور کچھ ایسے زخمی ہوتے کہ ٹانگ یا بازو یا دونوں سے معذور ہو جاتے تھے۔ یہ ایسی صورتحال تھی جو خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ ہرکل نے ہر فرقے کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بات کی تو اس نے دیکھا کہ ہر مذہبی پیشوا اپنے اپنے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ اپنے ہی فرقے کو صحیح العقیدہ سمجھتا ہے۔ ہرکل نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فرقہ بندی کو ختم کر کے دم لے گا۔ اس نے ایک سرکاری عیسائی مذہب تشکیل دے ڈالا اور حکم نامہ جاری کیا کہ تمام فرقوں کے عیسائی اس فرقے میں آ جائیں اور کوئی دوسرا فرقہ موجود نہ رہے۔ ہرکل نے فرقہ بندی کو جرم قرار دے دیا۔ تم جانتے ہو کہ لوگ اپنے مذہبی عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا کرتے۔ لوگوں نے ہرکل کا حکم تو سن لیا لیکن اپنے اپنے فرقے کے وفادار رہے اور ہرکل کا سرکاری مذہب قبول نہ کیا۔ ہرکل نے لوگوں کا یہ رد عمل اور رویہ دیکھا
تو اس نے فوج کو پوری اجازت دے دی کہ وہ لوگوں کو سرکاری مذہب کی طرف لائیں اور جو کوئی مزاحمت کرتا ہے اسے قتل کر دیں، چاہے قید خانے میں ڈال دیں۔ فوج نے من مانی شروع کر دی، گھر والوں کو خوف میں مبتلا کر کے عورتوں کی بے حرمتی کرتے اور ظاہر یہ کرتے کہ یہ گھر یا خاندان فرقہ بندی سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ ایک طرف لوگ ٹیکسوں کے بوجھ تلے پڑے کرا رہے تھے اور دوسری طرف ان پر زبردستی ایسا مذہب چھوڑ دیا گیا جسے وہ صحیح اور قابل احسائیت نہیں سمجھتے تھے۔ وہ لوگ بادشاہ کو تو کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دلوں میں ہرکل کی نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک غلط کیسر روم کے خاطر قربانیاں دی تھیں۔ لوگوں کا رد عمل اس وقت سامنے آیا جب تم لوگوں نے شام پر حملہ کیا۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارے محل میں مسلمان کا نام آتا تھا تو سب ہنس پڑتے اور مذاق کے لہجے میں کہتے تھے کہ یہ عرب کے بدو حملے کرنے آ رہے ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ لوگ صرف لوٹ مار کرنا ہی جانتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ہرکل کی فوج مسلمانوں کی پہلی ضرب ہی نہ سہ سکی۔ یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں مانا تھا کہ مسلمان اتنی بڑی طاقت ہو سکتے ہیں کہ ہماری فوج کو شکست دے دیں گے، لیکن ادھر ایرانیوں کو انہوں نے بھگا دیا اور ادھر ہرکل کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ میں باہر نکل جایا کرتی تھی اور لوگوں سے پوچھتی تھی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور وہ اتنی بڑی طاقت کس طرح بن گئی ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے مسلمانوں کے متعلق معلوم ہوتا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ مسلمان صرف خدا کی حکمرانی کو مانتے ہیں اور وہ بنی نوع انسان کے خیر خواہ ہیں۔ میں اپنے 2-3 فوجی افسروں سے بھی ملی تھی جو محاذوں سے بھاگ کر پیچھے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان جب کسی شہر یا کسی بستی کو فتح کر لیتے ہیں تو وہ لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار نہیں کرتے اور کسی عورت کو خواہ وہ کیسی ہی حسین کیوں نہ ہو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پھر ان میں خوبی یہ دیکھی کہ وہ مفتوح لوگوں پر واجبی سا جزیہ عائد کر دیتے ہیں اور تمام لوگوں کی عزت اور جان و مال کے ضامن بن جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہرکل کی نفرت بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کا سلوک اور رویہ دیکھا تو لوگوں نے بازو پھیلا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ لیکن شارینہ، حدید نے کہا، تمہاری فوج کی شکست کی وجہ صرف یہ نہیں کہ یہاں کے لوگ ہرکل سے نفرت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ تم نے شاید سنا نہیں کہ مسلمان کس بہادری، بے خوفی اور بے جگری سے لڑتے ہیں۔ ہر محاذ پر اور ہر لڑائی میں ہماری تعداد دشمن کی فوج سے 4 گنا کم ہوتی ہے۔ سنا ہے، شارینہ نے کہا، مسلمان مجھے اپنے کردار اور اخلاق کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ لڑنے کے جذبے کی بدولت اچھے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس شخص ہرکل سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ میں اب وہاں دل پر جبر کر کے وقت گزار رہی تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ دھوکہ دینا ہمارے ہاں گناہ ہے، حدید نے کہا۔ ایک عورت کو دھوکہ دینا تو ہمارے ہاں گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں اتنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ میں تم سے محبت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے فرائض اس محبت پر قربان نہیں کروں گا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھے صرف شہزادی نہ سمجھ لینا، شارینہ نے کہا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ تمہیں دیکھ کر اچانک میرے دل میں تمہاری محبت کس طرح پیدا ہو گئی، لیکن میں تمہارے ساتھ محبت کا جذباتی کھیل کھیلنے نہیں آئی۔ یہ تمہیں بتا دیتی ہوں کہ تم میرے دل میں اتر گئے ہو، لیکن تمہاری جس خوبی نے مجھے تمہارا گرویدہ بنایا ہے وہ یہ تھی کہ تم نے ہرکل کے سامنے پوری جرت کے ساتھ بات کی اور بالکل صحیح بات کی، یہ جانتے ہوئے کہ تم ہرکل کے قیدی ہو اور ہرکل تمہیں قتل کروا سکتا تھا۔ تم نے وہی بات کہی تھی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی شخص ہرکل کے منہ پر ایسی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے مسلمانوں کے کردار کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ تم نے سچ ثابت کر دکھایا۔ شارینہ کا حدید پر فریفتہ ہو جانا عجیب بات نہیں تھی۔ حدید ہوبرو اور قدآور جوان تھا۔ اس کی تراشی ہوئی داڑھی اس کے چہرے کی رونق کو دوبالا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر جلال تھا، ایسا جلال انہی لوگوں کے چہرے پر ہوا کرتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب وہ ایسے علاقے میں چلے جا رہے تھے جہاں ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ روم کی فوج کے شکست خوردہ سپاہی ایسی بری طرح پسپا ہوئے تھے کہ کئی ایک جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ یہ سب فردن فردن یا 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بکھرے ہوئے کسی ایسے شہر کی طرف جا رہے تھے جو ابھی تک رومی فوج کے قبضے میں تھا۔ حدید اور شارینہ نے دور سے ایسے 3 فوجی دیکھے تھے، لیکن وہ فوجی انہیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ فاصلہ خاصا زیادہ تھا، سورج افق پر پہنچ گیا تھا اور اب ان دونوں کو کہیں رک کر رات بسر کرنی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو حدید نے گھوڑا روک لیا اور شارینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شارینہ نے بھی گھوڑا روک لیا۔
حدید نے کان کھڑے کر لیے تھے۔ اس نے شارینہ سے کہا کہ اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی ہے۔